اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی ایک نسبتاً طویل آیت آج ہمارے سامنے آئی ہے، آیت نمبر 65، اور آج کے لیکچر میں ہم اسے انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی تو علامت کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن 2 عدد واو نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ان 2 عدد واو کے ذریعے سے ہم اس آیت کے 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، دوسرا ہوگا وتکلمنا ایدیہم، اور تیسرا ہوگا وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اب ایک ایک حصے کے الفاظ پہ بات کر کے انالائز کرتے ہیں جی تینوں حصوں کو۔ پہلا حصہ ہے الیوم نختم علی افواہہم، الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ الیوم، یہ اسم ہے، ظرف ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، آج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ نختم فعل مضارع معروف مرفوع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، خا، تا اور میم حروف مادہ ہیں۔ ختم یختم باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، مہر لگانا اس کے معنی ہوتے ہیں جب الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نحن ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل ہڈن ہوتی ہے۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد افواہی، یہ فم کی یا فو کی جمع ہے، منہ کہتے ہیں جی فو کو یا فم کو، اس کی جمع افواہن۔ افواہ جو ہے یہ جمع مکسر، الا کی وجہ سے مجرور، مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے ہم، جو کہ اصل میں ہم تھا، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ الیوم ظرف ہے، یہ متعلق ہو جائے گا نختم فعل کے، نختم فعل و فاعل ہے، نحنو اس کا فاعل ہے، اور علی افواہہم یہ جار مجرور ہے، علی جس میں جار ہے اور مجرور میں افواہہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور علی افواہہم یہ متعلق ہو جائے گا نختم فعل کے، کیوں نختم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، تکلمو فعل مضارع معروف مرفوع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کاف لام میم حروف مادہ، باب تفعیل کلمہ یکلمو تکلیماً کلام کرنا۔ تکلمو 2 جگہ پر آتا ہے، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر۔ اب یہاں پر میں نے اسے واحد مؤنث غائب کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ آگے مجھے ایدیہم اس کے فاعل کے طور پہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اسے میں نے واحد مؤنث غائب کا صیغہ کہا ہے۔ نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے، اور ایدیہم مضاف مضاف الیہ، جس میں ایدی جو ہے یہ یدن کی جمع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایدی جو ہے یہ اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص جو ہے مرفوع اور مجرور ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ایدن مرفوع، ایدین منصوب، ایدن مجرور، اور یا واپس آ جاتی ہے 2 صورتوں میں، جب الف لام داخل ہو یا مضاف بن رہا ہو، تو ایدی مضاف بن رہا ہے اس لیے یا واپس آئی ہوئی ہے، اور یہ مرفوع ہے کیونکہ اصل میں یہ تھا ایدیو، اور قاعدہ ہے ناقص کا کہ یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ ایدی جیسے میں نے کہا جمع مرفوع ہے اور معرفہ ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ تکلم فعل نا مفعول بہ، ایدیہم مضاف مضاف الیہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس جملے کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، وہ ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، تشہد فعل مضارع معروف مرفوع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اسے بھی میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ارجلو مجھے نظر آ رہا ہے مرفوع۔ شین ہا دال حروف مادہ، شاہدہ یشہدو گواہی دینا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ارجل رجل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، پاؤں اس کے معنی ہوتے ہیں، تو ارجلو مرفوع ہے، معرفہ ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ با حرف جر ہے، با سببیہ، ما سرخ کلر میں دکھایا گیا ہے، ما مصدریہ کہلائے گا۔ کانو فعل ناقص، فعل معروف،
فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واؤ سیان کلر میں جمع مذکر غائب کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخری لفظ ہے اس آیت کا یکسبونا، فعل مضارع معروف مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف سین با حروف مادہ، کسبا یکسبو کسبن کا معنی جس کے معنی ہوتے ہیں کمائی کرنا، اور واؤ سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنا دیتے ہیں۔ واؤ عاطفہ، تشہد فعل، ارجلہم مضاف مضاف الیہ فاعل، با حرف جر جس کا مجرور ہے ما کانو یکسبون، ما مصدریہ جس کا صلۃ الموصول حرفی ہے کانو یکسبونا، کانو یکسبونا جملہ اسمیہ ہے، کانا فعل ناقص، واؤ اسم، یکسبونا فعل با فاعل جملہ فعلیہ محلاً منصوب خبر کانا کی، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا تشہد فعل کے، اور تشہد فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور عطف اس کا پچھلے جملے پر ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں۔ الیوم ظرف منصوب متعلق بھی نختم علی افواہہم متعلق بھی نختم بما کانوا یکسبون مثل بما کنتم تکفرون، اور جار مجرور متعلق تشہد کے ہیں۔ جملہ نختم لا محل لا استنافیہ، جملہ تکلمنا ایدیہم لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ، جملہ تشہد ارجلہم لا محل لا معطوفہ علی الاستنافیہ، جملہ کانوا یکسبون لا محل لا صلۃ الموصول الاسمی اول حرفی ما، یعنی ما کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موصولہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اور جملہ یکسبون فی محل نصب خبر کانا۔ تو ورکنگ 100% میچ ہوگی۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ منہوں پہ مہر لگانے کی وجہ یہ ہوگی کہ بعض مجرم قیامت کے دن اپنے جرم کا اقرار کرنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، وہ گواہوں کو جھٹلا دیں گے اور نامہ اعمال کو بھی درست نہیں مانیں گے، بلکہ وہ اپنے بے گناہ ہونے کی قسمیں کھائیں گے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے، اور قسمیں کھا کر دل میں سمجھیں گے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ چل جاتا تھا اب بھی چل جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں کہ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور گمان کریں گے کہ وہ کسی چیز پر قائم ہیں، سن لو یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں۔ اس وقت ان سے یہ معاملہ ہوگا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ اچانک ہنس دیے اور فرمایا جانتے ہو میں کس بات پہ ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بندے کی اپنے رب سے گفتگو پر ہنسا ہوں جو وہ قیامت کے دن کرے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ وہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ کہے گا میں اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، میرا بدن میرا اپنا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیری ذات ہی تیرے خلاف بطور گواہ کافی ہے، اور کرامن کاتبین گواہ کافی ہیں، چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو، تو وہ اس کے سارے اعمال بول کر بتائیں گے، پھر اسے بولنے کی اجازت دی جائے گی تو اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تو تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا۔ اس آیت میں ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے اور شہادت دینے کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر جسم کے دوسرے اعضاء کے بولنے کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، یہاں تک کہ جو ہی اس آگ کے پاس پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور سورہ نور میں فرمایا جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت پر ایک سوال ہے کہ منہ پر مہر کے باوجود زبانیں کیسے شہادت دیں گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مہر سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان پر سے اس کا اختیار ختم کر دیا جائے گا اور زبان کو اپنی مرضی سے صحیح بات کہنے کا اختیار ہوگا۔ تو میں نے کچھ ڈیٹیل تھی اس آیت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔